راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریبا نعیم۔ میری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ کہیے کہ آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ہماری پوری ٹیم خیریت سے ہے اور ہم بہت ہی زیادہ خوش ہیں کہ آج ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ ہیں تاکہ آپ اور ہم مل کر پروگرام راہ زندگی کے مختلف سیگمنٹس کو سن سکیں، ان سے محظوظ ہو سکیں اور بہت کچھ ہم ان سے سیکھ بھی سکیں۔ پچھلے 1-2 سال ہمارے لیے بہت ہی ٹف رہے، ہم سب کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، لیکن کہتے ہیں کہ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک ایسا پہلو تھا جس پر ہم بہت زیادہ غور کرتے رہے اور وہ تقریباً منفی تھا۔ ہر کوئی پریشان رہا، ہر کوئی اس وبا سے تنگ رہا اور بہت سی جو ہماری مصروفیات ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا، ہماری زندگی محدود ہو کر رہ گئی۔ لیکن بہت سی اب پازیٹیو باتیں بھی اس کے بارے میں سننے کو مل رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب جو نیا اومیکرون ویریئنٹ ہے اس سے ہماری ریزسٹنس بھی کافی زیادہ ہو جائے گی اور امید کی جا رہی ہے کہ 2022 کے آخر تک ہماری اس وائرس سے جان چھوٹ جائے گی۔ ایک بہت ہی عجیب خبر سننے کو ملی اور خوشی کی بھی خبر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت میں ایک شخص جو ویل چیئر پر تھا اور وہ بول بھی نہیں سکتا تھا اور چل بھی نہیں سکتا تھا، جب اس نے کورونا ویکسین لگوائی تو اس کے بعد وہ بولنے اور چلنے لگا۔ جہاں بہت سی باتیں ہمارے لیے دل برداشت کر دینے والی تھی، وہاں پر بہت سی اچھی باتیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ یہ سال آپ سب کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بہت ہی اچھا سال ہو اور جلد ہم اپنی روٹین پر آ سکیں اور پہلے کی طرح ہم اپنے دوستوں سے، عزیز و اقارب سے مل سکیں اور وہ ساری رفاقت پہلے کی طرح بحال ہو سکے۔ خیر چلیے، پروگرام میں بات تو ہم کرتے ہی رہیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ پروگرام کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز ہم ہمیشہ خدا ہی کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ تو آئیے اب بھی سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی۔ بہت ہی خوبصورت بات اور ایک بھید جو ہمیں اس تلاوت سے سننے کو ملا وہ یہ ہے کہ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ اگر ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم خدا کے پاک خوف میں زندگی گزاریں۔ یہ وہ علم ہے جس سے ہمیں معرفت حاصل ہوتی ہے اور یہ وہ علم ہے جس سے نہ صرف ہم خدا کو پہچانتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا بھی شروع کرتے ہیں اور یوں ہم بہتر طور پر اپنی زندگی کے سفر کو کامیابی سے پورا کر کے خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں۔ اور یقیناً خدا کا خوف، خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں، خدا کے احکامات اور اس کے قوانین، اس کا کلام، یہ ہمارے لیے ایک زیور ہے، ہمارے لیے قیمتی چیزیں ہیں۔ زبور نویس فرماتے ہیں کہ میں تیرے کلام کو پا کر ایسا خوش ہوتا ہوں جیسے کوئی بہت بڑی دولت پا کر خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خدا کے پاک خوف میں زندگی گزاریں اور اس کے آئین اور قوانین کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، ان کا لحاظ رکھیں اور ان پر چلتے رہیں، عمل کرتے رہیں۔ سن رہے تھے خوبصورت اقتباس بائبل مقدس سے۔ بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے، لیکن آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ بتا دیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام راہ زندگی اور ہماری فیس بک آئی ڈی نوٹ کر لیجئے۔ ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز۔ اور اس آئی ڈی اور اس یوٹیوب چینل پر موجود پروگرامز پر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اسے لائک بھی کر سکتے ہیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اور ہماری فیبر ریڈیو کے پروگرامز کے لیے ویب سائٹ ہے www.fibarradio.pk۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان، اور فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333482596 یعنی 033348259663۔ تو کوئی بھی سہولت استعمال کیجیے گا، ضرور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا، ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور بہت سے SMS اور بہت سے خطوط میرے سامنے موجود ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ان کو پروگرام میں شامل کیا جائے۔ جی، سب سے پہلے تو میرے سامنے خوبصورت اور رنگین خط، ہمیشہ کی طرح بہت ہی پیارا اور دلکش دکھنے والا یہ خط
اور جس پر میں نے سرکل کیا ہے خاص بات پر وہ ہے قابل توجہ. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں ہمارا خط شامل نہیں تھا, گزشتہ ہفتے بھی خط شامل نہیں کیا گیا. میں نے بہاول نگر سے بہت سے لسنرز کو نہ صرف پروگرام سے متعارف کروایا, ہاتھ سے خط لکھنے کی ترغیب دی, یہاں تک کہ ان سے خط لکھوا کر خود لفافے میں ڈال کر آپ کو پوسٹ کرتا ہوں. اور اسے آپ کہتے ہیں کہ شاید وہ بات سچ ہے کہ قدر کھو دیتا ہے روز روز کا جانا, اسی لیے میرا یہ خط آخری ہے. ایسا 4-5 ماہ کے بعد خط تحریر کروں گا. اور یہ خط ہمیں ملا ہے عبدالغفور کیسر اور چودھری فہیم نور آپ کی طرف سے, جن کا تعلق ہے ستلج ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر سے. جب میں نے یہ خط پڑھا, جب یہ خط میرے سامنے آیا عبدالغفور کیسر صاحب اور چودھری فہیم نور صاحب, تو میرے لیے انتہائی یہ حیرانی کی بات تھی, کیونکہ میرے پروگرام میں تو اکثر ہی آپ کے خط شامل ہوتے ہیں اور ہمارے لسنرز بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ ہر پروگرام میں آپ کا خط ضرور شامل ہوتا ہے. یقیناً آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور اگر کسی پروگرام میں خط شامل نہیں ہو پایا تو میرے خیال میں اتنی سی بات پر اتنا زیادہ روٹھ جانا اور غصہ کرنا اور یہ فیصلہ کر لینا کہ آپ خط نہیں لکھیں گے, یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. اور آپ تو ہمارے بہت ہی قابل قدر لسنر ہیں, اور آپ کو یاد ہے کہ ہم ہر پروگرام میں آپ کا خط شامل کرتے ہیں, یہاں تک کہ اب تو لسنرز کو بھی آپ کے خطوط سننے کی عادت ہو گئی, اور بہت سے لسنر جب خط لکھتے ہیں تو وہ آپ کا نام بیچ میں ضرور لکھتے ہیں. تو اس لیے آپ ناراض مت ہوئیے. اب دیکھیے ہمارے پاس بہت سے خطوط شامل ہوتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سارے خطوط کو شامل کریں, لیکن بعض اوقات وقت کی کمی کے باعث ایسا ممکن نہیں ہو پاتا. تو عبدالغفور کیسر صاحب اور چودھری فہیم نور صاحب غصہ تھوک دیجئے, اور امید ہے کہ آپ اسی طرح سے پروگرام کو سنتے رہیں گے اور اس میں اپنے خط کے ذریعے سے شامل ہوتے رہیں گے. ایک اور خط میرے پاس موجود ہے, اور یہ ہمیں لکھا ہے, یہ بھی بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب سے ہے, اور لکھنے والے ہیں امجد خان, مدثر طفیل, زبیر عباسی, ڈاکٹر ظفر عباس بھٹا. اور آپ لکھتے ہیں کہ پروگرام ریبا نیم صاحبہ کی آواز میں سماعت فرمایا, اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام کے ابتدا میں اختلاف کلام مقدس کو سنا اور دل کو بہت سکون ملا. پروگرام سنا, حمدیہ گیت آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھا لگا. پروگرام میں لسنرز کے خط اور SMS شامل تھے, جس میں غلام سرور بلوچ, عبدالغفور کیسر, چودھری فہیم نور, حافظ قمر الدین, رانا ہارون خان, سلیمان انصاری, اکرم سیال کے خط شامل پروگرام ہوئے, بہت اچھے لگے. پروگرام چراغ راہ میں ڈرامہ سنا, اچھا لگا. آئینہ میں بھی مکالمہ آرائی بہت خوب رہی, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ خوبصورت گیت بھی اچھا لگا. تو آپ نے سبھی سیگمنٹس کا ذکر کیا, اور پھر آپ نے کہا ہے کہ پروگرام کے آخر میں دعا کی گئی. میری جانب سے تمام لسنرز اور ٹیم کو دل سے پیار بھرا آداب قبول ہو. اور جی بہت بہت شکریہ امجد خان, مدثر طفیل, زبیر عباسی, ڈاکٹر ظفر عباس بھٹا, آپ کی ساری محبت کے لیے, خوبصورت اور رنگین خط کے لیے, ساری حوصلہ افزائی اور پذیرائی کے لیے, اور تفصیلی فیڈ بیک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ اسی طرح سے پروگرام سنتے رہیں گے اور اس میں خط بھی لکھتے رہیں گے. آپ دیکھ لیجئے, انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ہم نے اپنے پروگرام میں عبدالغفور کیسر صاحب اور چودھری فہیم نور صاحب کا خط پڑھا تھا. تو بہت بہت شکریہ. دیکھ لیجیے عبدالغفور کیسر اور چودھری فہیم نور کے سبھی لسنرز بھی آپ کے نام ضرور مینشن کرتے ہیں. اس کے علاوہ حکیم صدیق ماکھا, آپ کا بھی تعلق بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب سے ہے, اور آپ نے کہا کہ پروگرام میں پہلی بار خط لکھ رہا ہوں, امید کرتا ہوں پسند آئے گا. سب سے پہلے پروگرام میں تلاوت کلام مقدس سنا, پھر حمدیہ گیت سن کر دل کو سکون ملا. پروگرام میں لسنرز کے خط شامل ہوئے, سن کر اچھا لگا. یہ جو خط لکھ رہا ہوں کیا یہ بھی پروگرام میں شامل ہوگا. پروگرام میں ایک گانا بھی سنا جو بہت اچھا لگا, ٹی شاپ بھی سنا, اور چاچا جی کی باتیں مجھے بہت اچھی لگی. کائنات کی سیر سنی, اس میں جو بات ہم کو سنائی واہ جی زبردست لگی. آپ سب کو پروگرام پیش کرنے پر سلام. بہت بہت شکریہ حکیم صدیق ماکھا, اور ہمیشہ جب بھی آپ خط لکھیں گے آپ کا خط ضرور پڑھا جاتا رہے گا. اور پہلی دفعہ آپ آئے تو پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا. ہمارے پاس بہت سے شارٹ میسیجز بھی موجود ہیں, جن میں مہر عبدالستار سلفی, آپ نے کہا کہ پروگرام راہ زندگی ایک معیاری سلسلہ ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. احمد خان, آپ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی آج جناب جوشوا کی آواز میں سماعت فرمایا. تلاوت کلام مقدس, حمدیہ گیت, لسنرز کے SMS اور خطوط نشر ہوئے, اس میں ناچیز کا خط بھی شامل تھا. اس کے بعد ٹی شاپ سنا, بہت مزہ آیا. اس کے بعد کائنات کی سیر, جس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوا. واہ جی واہ راہ زندگی. اور پھر عبدالغفور کیسر, آپ کہتے ہیں پروگرام میں زبور 121 سنا, اکھیاں چکنا, ہمیں ول پہاڑا بہت پسند آیا. غلام سرور بلوچ, آپ کہتے ہیں ہر طرف سے بہت ہی اعلیٰ پروگرام ہے. اور پھر غلام سرور بلوچ, آپ کہتے ہیں بہت ہی رنگوں سے مزید خوبصورت پروگرام ہے, کمال کا پروگرام بہت پسند آیا. یہ کہتے ہیں رانا عبدالوحید المعروف رانا جی بہاول نگر سے. تو آپ سب کے شارٹ میسیجز کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ اسی طرح سے پروگرام کو سنتے رہیں گے اور اس میں شامل بھی ہوتے رہیں گے.
ماسٹر محبوب احمد، آپ کا تعلق ہے ماسٹر ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد سے. آپ کہتے ہیں کہ پروگرام سنا، کچھ عرصے سے ذاتی مصروفیت کی وجہ سے میں رابطے میں نہیں رہا، جس کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن اب انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ رابطہ رہے گا. اور آپ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ یوٹیوب پر آپ نے پروگرام کو پوسٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس پر میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہماری بہت جلد ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ ماسٹر محبوب احمد. آپ سبھی جو ریڈیو کلب کے لسنرز ہیں ان تک ہمارا سلام کہیے. ہمیں بہت بہت شکریہ پروگرام میں فیڈ بیک دینے کے لیے. جی، اور اسد مراد آپ لکھتے ہیں کہ پروگرام سنا اور بہت ہی اچھا لگا، تلاوت کلام مقدس اور گیت سے بھی بہت سکون ملا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ایس ایم ایس بھی سنے، پروگرام بہت ہی اچھا لگا اور ڈاکٹر صاحب کی باتیں بھی کافی معلومات پہنچانے والی تھی. تو بہت بہت شکریہ اسد مراد آپ کے اس مختصر پیغام کے لیے، لیکن کافی تفصیل سے آپ نے پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنا فیڈ بیک دیا. بہت بہت شکریہ. خطوط اور ایس ایم ایس کے سیگمنٹ کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے پروگرام میں بڑھتے ہیں آگے، اور نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے ڈرامہ چراغ راہ. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایلیا نبی کے حالات زندگی پر مبنی ڈرامہ شروع کیا تھا، اور پچھلی دفعہ ہم نے اس کی چوتھی قسط سنی تھی. آئیے مل کر سنتے ہیں آج اس کی 5ویں قسط. سو تم نے خدائے قادر کو ناراض کیا، اسی نے مجھ کو جو اس کا نبی ہوں حکم دیا کہ اس خشک سالی کے لیے دعا کروں جو سزا کے طور پر تم پر لائی گئی، اور تم نے 3 سال تک کی سزا بھگتی مگر ذرا پچھتائے تک نہیں. خدا اس بات پر ناراض ہے. اب خدا تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور اب تم جان لو گے کہ سچا خدا کون ہے. اسرائیل کے تمام بزرگوں اور سرداروں کو میرے پاس کوہ کرمل پر بھیجو، اور بال کے تمام پجاریوں کو جنہیں تم بال دیوتا کے نبی کہتے ہو، اور جسیرت کے 400 پجاریوں کو بھی جو ملکہ ایزبل کے شاہی دسترخوان پر پلتے ہیں. میں ان سب سے کرمل کی چوٹی پر ملوں گا. وہاں فیصلہ ہوگا کہ کس کا خدا سچا اور قادر ہے. دیکھیں ابا جان، کتنا بڑا جلوس آ رہا ہے. ہاں، ایسے لگتا ہے جیسے سارا شہر ہی پہاڑ کی طرف آ رہا ہے. اگر وہ اس طرف آئے ہماری تو بھیڑیں ڈر جائیں گی. نہیں بھائی، وہ نہیں ڈریں گی، وہ ہمارے نزدیک نہیں آئیں گے. دیکھو، وہ بڑے دیوتا بال کا بت بھی اٹھائے آ رہے ہیں. یہ تو محض لکڑی کا مجسمہ ہے. مجھے یاد ہے ایلیا نبی یہی کہا کرتا تھا کہ یہ تو کوئی بھی اچھا ترخان بنا سکتا ہے. بھائی ایسا مت کہو. شہر میں جو کوئی بال کے خلاف کچھ کہتا ہے اسے سولی پر چڑھا دیتے ہیں. ایلیا نبی کو تو انہوں نے نہیں چڑھایا، وہ تو بہت کچھ کہتا پھرتا ہے. دیکھو، کچھ سپاہی اور محافظ بھی ہیں. میرا خیال ہے اخیب بادشاہ بھی یہاں آئے گا. یہاں کیا ہوگا؟ وہ کیا کریں گے ابا جان؟ میرے بیٹے، آج یہاں بہت بڑا مقابلہ ہونے والا ہے، ایلیا کے خدا کا اور لکڑی کے اس بڑے مجسمے بال کا. اس کا مطلب ہے ایلیا نبی بھی یہاں آئے گا. جہاں جہاں بھی وہ جاتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ کوہ کرمل پر آئے گا. تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک چھوٹا سا گروہ پہاڑی کی دوسری طرف سے آتے دیکھا تھا. کیا خیال ہے، کہیں وہ ایلیا نبی اور اس کے ساتھی تو نہیں تھے؟ ہو سکتا ہے. وہ دیکھو، وہ اسی ہموار جگہ پر اکٹھے ہو رہے ہیں. چلو چلے دیکھیں کیا ہوتا ہے. میں بھی چلوں گا. نہیں بیٹے، تم ادھر بھیڑوں کے پاس ٹھہرو، ذرا دھیان سے، کہیں گم نہ ہو جائے. اے اسرائیلیو، میں ایلیا ہوں، واحد سچے خدا کا نبی. میری بات دھیان سے سنو. کہو ایلیا نبی، تمہاری بات سننے ہی تو آئے ہیں، لیکن ہمارے دیوتا بال کے خلاف کچھ مت کہنا، اور نہ ہی ہمارے کہنوں کے خلاف. اے اسرائیل کے لوگوں، تم کب تک 2 خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ،
اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو. آج ثابت ہو جائے گا کہ سچا خدا کون ہے. ہم آج اسی سچے خدا سے دعا کریں گے تاکہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے. میں نے بال دیوتا کے سب 450 کاہنوں کو اور یسیرت کے 400 کاہنوں کو مقابلے کے لیے یہاں بلایا ہے اور وہ آ گئے ہیں. ہاں ایلیا ٹھیک ہے، ہم ادھر ہیں، تیرا تماشا دیکھنے آئے ہیں. ہاں ہاں، او باغی، بادشاہ کے دشمن، تو جھوٹا ہے، تیرا خدا کچھ بھی نہیں. سنو بادشاہ اخیب اور بال کے پجاریوں اور اے اسرائیلیوں، میں یہاں اکیلا ہوں. صرف ایلیا یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کا بندہ. تم چاہتے کیا ہو ایلیا؟ اکیلا آدمی کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ 2 بیل یہاں لاؤ. ایک بیل مجھے دو، ایک تم رکھ لو اور ہم انہیں قربانی کے لیے تیار کریں گے. تم بال کے لیے اور دوسرے کو میں خداوند خدا کے لیے. پہلے تم قربانی چڑھاؤ گے. اپنے لیے مذبح تیار کرو، اس کے اوپر لکڑیاں رکھو، بیل کو ذبح کر کے اس کے اوپر رکھو، مگر آگ نہیں لگانی. پھر اپنے دیوتا کو بلاؤ کہ وہ آگ بھیجے. میں بھی اپنے خدا سے دعا کروں گا، جو آگ سے جواب دے وہی سب کا خدا ہوگا. اے بال کے پجاریوں اور کاہنوں، کیا تمہیں یہ مقابلہ منظور ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ٹھہرو، ہم آپس میں مشورہ کر کے بتاتے ہیں. بات ہوئی نا. دیکھیں اب بال آگ نازل کر سکتا ہے کہ نہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. اگر بال نے آگ نازل کر دی تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے کہ وہی سچا خدا ہے. ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں. تم بال کی قدرت خود دیکھ لو گے. بہت خوب، پہلے تم اپنی قربانی شروع کرو. پتھروں کو سیدھا رکھو. شاباش. لکڑیاں اٹھا لاؤ. مذبح کے اوپر رکھ دو سب لکڑیوں کو. کچھ اور لے آؤ. اب آؤ، 30 کاہنوں کا دائرہ بنا لو. ہم سب بال دیوتا کے آگے گاتے ہوئے ناچیں گے. ناچتے رہو، دائرے میں رہو. اب سب گھٹنے ٹیکیں. بال دیوتا، دیکھ میں تیرے لیے اپنی چھاتی کاٹ رہا ہوں. ہمیں جواب دے، ہمیں جواب دے. اپنی آگ بھیج. اے بال کے پجاریوں، میری بات سنو. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کہو ایلیا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کب تک ناچتے رہو گے؟ ابھی تک آگ نازل نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے؟ ذرا اونچی پکارو. شاید بال کسی محفل میں لطف اندوز ہو رہا ہو، شاید سفر میں ہو سکتا ہے وہ سو رہا ہو. اسے جگانے کی ضرورت ہو. گاؤ، اور زور سے گاؤ.
क्यों अपने आप को छुरियों से जख्मी कर रहे हो? क्यों खून बहा रहे हो? एलिया नबी वो अपने आप को मारते और छुरियों से इसलिए जख्मी करते हैं कि शायद बाल देवता देखे और उन पर तरस खाए और उनको जवाब दे। सच को साबित करने के लिए बाल के पुजारियों और एलिया नबी के दरमियान मुकाबला हुआ। बाल के पुजारी अपने आप को जख्मी करते हैं, लेकिन बेजान बुत कोई जवाब देने से कासिर है। आज भी दुनिया में लोग अपनी बात को मनवाने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं और दूसरे बहुत से बेगुनाह लोगों की जान भी ले लेते हैं। लेकिन क्या इससे सच्चाई सामने आती है? जिस तरह बाल के पुजारियों को खुदा के मुकाबले में शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उसी तरह ऐसे लोग अदालत के दिन शर्मिंदा होंगे। जी, और आज हमने ड्रामा चुरा के राह में सुना कि किस तरह से एलिया नबी ने, जो कि सिर्फ खुदा का मर्द वाहिद था, उसने कितने ज्यादा लोगों का मिलकर मुकाबला किया। यकीनन जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं और उसकी बातों को मानते हैं तो खुदा ताला जरूर हमारे साथ होता है और हमारी कुमक बनता है और हमारी सिब्र बनता है। चलते हैं प्रोग्राम में आगे और नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है आईना। और आईना के सामने जो भी खड़ा होता है हमेशा उसको सच्चाई ही नजर आती है। आज आईना के सामने खड़े हैं दो किरदार और उनके आपस में क्या तू मैं हो रही है। आइए मिलकर सुनते हैं सेगमेंट आईना में। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? पता नहीं क्यों हर काम में देर। आखिर मैं क्या करूं, कहां चली जाऊं? अरे बेसब्री, क्या हुआ? क्यों इतनी परेशानी में टहल रही हो? क्या मुसीबत है? टहलूं ना तो क्या करूं? तुम तो ठहरे सबर, तुम्हें क्या फिक्र किसी चीज की? अच्छा ना सही, मगर ये तो बताओ हुआ क्या? होना क्या था, वो मेरी बहन है ना तेजी, हाँ? उसको भेजा था कि मेरे लिए कुछ खाने को बाजार से ले आओ। पूरे 3 मिनट हो गए हैं, अभी तक नहीं आई। ओहो, अरे थोड़ा सब्र कर लो, आ जाएगी। इतनी भी क्या बेसब्री? सबर? तुम एक बात मेरी गौर से सुन लो, ये सबर वबर की नसीहतें मुझे ना किया करो। एक तो मुझे भूख लगी हुई है और दूसरे तुम। थोड़ा इंतजार करने से कहीं मर तो नहीं जाओगी? और फिर जब तुमने अपनी बहन तेजी को भेजा है तो फिक्र किस बात की? तेजी सिर्फ नाम की ही तेजी है, वरना तो इतनी सुस्त के पूछो कुछ ना। बातें जितनी मर्जी करवा लो, लेकिन अगर कोई काम कह दो तो सारी तेजी गायब। अच्छा एक बात तो बताओ बेसब्री, क्या इतनी बेसब्र होने से तुम्हारा काम जल्दी हो जाता है? जो चीज तुम्हें चाहिए वो मिलनी तो अपने वक्त पर ही है। अच्छा तुम्हें इससे क्या, ना हो जल्दी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह भी तो नहीं कर सकती कि बैठे रहो इंतजार में और फजूल अपना वक्त जाया करो। अरे बेसब्री, यही बात तो तुम समझती नहीं हो। सब्र करने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना वक्त इंतजार में जाया कर दो। इसी वक्त में तुम कुछ दूसरा काम कर सकती हो। दूसरा काम? पहला काम पूरा नहीं हुआ, दूसरे की कैसे सोचूं? तेजी तू कभी नहीं सुधर सकती, पता नहीं तुझे अकल कब आएगी। देख बेसब्री, नुक्ताचीनी करने में जल्दबाजी ना कर, इस तरह तो तुम्हारी आपस में मोहब्बत सर्द पड़ जाएगी। ओहो, बस करो अपना ये लेक्चर। ये मोहब्बत, ये हमदर्दी, मुझे नहीं अच्छी लगती ये सारी चीजें। हाँ, यही तो मैं कहता हूँ। अगर ये बातें तुम्हें अच्छी लगने लगें तो तुम्हारी बेसब्री का इलाज हो सकता है। इलाज? क्या इलाज करोगे? मेरे खावंद बेसब्रे को तो तुम जानते ही हो, बड़े दावे करता था मोहब्बत के। मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए बाहर जा रहा हूँ। मजाल है जो हफ्ते बाद ही खत लिखा हो। और फिर मेरे बेटे मुस्तरिब को देखो, कितने दिनों से बीमार पड़ा है। इतनी दुआएं की, इतना दवा दारू किया, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तुम बताओ, उसको खुदा शिफा क्यों नहीं देता? बेसब्री, फिक्र ना करो, हर काम अपने वक्त पर होता है। खुदा पर भरोसा रखो और बेदिल ना हो। ना बाबा ना, तुम्हारी ये झूठी तसल्लियां मुझे नहीं चाहिए। ये झूठी तसल्लियां नहीं, बल्कि हकीकी खुशियों की बातें। हम अपने बुजुर्गों से, खुदा के बरगजीदों से ये सबक हासिल कर सकते हैं। कैसा सबक? हजरत दाऊद की तरफ देखो, उन्होंने अपनी मायूसी में सब्र से खुदावंद पर आस रखी और खुदा की खुशनुदी हासिल की।
میں تو کہتا ہوں اپنی یہ ہٹ درمی چھوڑو اور میرا یعنی صبر کا دامن پکڑو۔ دیکھو صبر، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ تمہاری یہ باتیں مجھ پر نہیں اثر کرنے والی، بلکہ میں تمہاری ان ساری خوبیوں کو چور چور کر دوں گی۔ میں تمہیں اپنے جال میں اس طرح جکڑوں گی کہ تم سوچتے رہ جاؤ گے۔ اور ہاں، تم بھی اپنی فکر کرو، میں تمہیں بھی شکار کرنے آ رہی ہوں۔ اب میرا نشانہ تم ہو، کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ جی تو کہیے کہ آج کی مکالمہ آرائی آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ایک بار پھر پتہ بتا دیتے ہیں۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان، اور فون کال اور SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333482596 کہنے کو زندگی تھی بہت مختصر، مگر کچھ یوں بسر ہوئی کہ خدا یاد آ گیا۔ تو چلیے پروگرام کے آخر میں اب مل کر چند لمحات دعا میں گزارتے ہیں۔ اے خداوند خدا، آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی دی ہوئی تمام تر نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، آپ کے فضل کے لیے اور آپ کے رحم کے لیے جو ہر روز آپ ہم پر نازل فرماتے ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں اپنے تمام لسنرز کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے، اور دعا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی خاندانی پریشانی ہے، مشکل ہے، تو وہ یسوع کے نام سے جاتی رہے، کاروبار میں برکت آئے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے صحت یابی کی دعا کرتے ہیں، اور خاص طور پر دعا کرتے ہیں مستری علم دین راہی صاحب کے لیے، انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائیے، اور باقی تمام لسنرز کے لیے بھی ہر طرح سے آپ کے فضل اور آپ کی برکت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔